السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبة وطالبات، انشاءاللہ بھی ہم العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے، اور آج جس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے الایمان بالیوم الآخر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ان چیزوں کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد یہاں پر الایمان بالیوم الآخر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ الایمان بالیوم الآخر میں کیا کیا باتیں شامل ہیں وہ یہاں اسکرین پر موجود ہیں کہ اس میں 2 فصل ہوں گی۔ پہلی فصل الایمان بكل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما يكون بعد الموت، اس بات پر ایمان رکھنا، یعنی ہر اس بات پر ایمان رکھنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے موت کے بعد کے سلسلے میں۔ ہر وہ بات جس کا تعلق انسان کی موت اور موت کے بعد ہے، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر ایمان رکھنا، یہ ہے ایمان بالیوم الآخر۔ اور دوسری فصل جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے القیامۃ الکبریٰ واحوالها، کہ قیامہ کبریٰ اس کا مطلب قیامہ صغریٰ بھی ہے، انشاءاللہ تفصیل آئے گی، واحوالها اور اس کی ہولناکیاں۔ تو یہ 2 فصلیں ہیں اس باب میں، ان 2 موضوعات پر انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ الایمان بالیوم الآخر، الایمان بكل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما يكون بعد الموت، ہر اس بات پر ایمان رکھنا جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کا تعلق موت کے بعد سے ہے۔ ومن الایمان بالیوم الآخر، ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانے میں بہت ساری باتیں داخل ہیں، یعنی آخرت پر ایمان لانا اس کی بڑی تفصیل ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ہاں قیامت تو ہے، ٹھیک ہے، تو یہی نہیں ہے، بلکہ کافی تفصیلات ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آخرت پر ایمان میں یہ بات شامل ہے، ومن الایمان بالیوم الآخر، کہ الایمان بكل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما يكون بعد الموت۔ ایمان بالآخر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس رکن پر ایمان لانے کے سلسلے میں بے شمار دلائل موجود ہیں، آیات کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اور اللہ عز و جل نے سبحان اللہ اکثر مقامات پر جہاں الایمان باللہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں ایمان بالیوم الآخر کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ بہت سارے حدیث آپ نے سنے ہوں گے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر اس طرح کے بہت سارے حدیث ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الآخر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی، آپ اگر غور کیے ہوں گے
تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسی اسلوب کو اپنایا ہے کہ ایمان باللہ کافی تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا. اس کے بعد ایمان بالیوم الآخر کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا اور کہا کہ ایمان بالیوم الآخر میں یہ بات شامل ہے، یعنی کہ ہر اس بات پر ایمان لایا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت اور موت کے بعد کی زندگی کے سلسلے میں کہا. قرآن کی آیت جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہا کہ نیکی یہی ہے. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف گھما لو، یعنی بغیر ایمان کے عبادت کیسے قبول. اسی لیے کہتے ہیں کہ عقیدہ ایمان اہم ہے. تو نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ. تو ایمان باللہ کے ساتھ یوم آخر کا تذکرہ کیا. ایمان باللہ یعنی آخرت کے دن پر ایمان احادیث سے بھی ثابت ہے کہ ایمان واجب ہے. بڑی مشہور حدیث جبریل آپ لوگوں نے کئی مرتبہ پڑھی. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو کہا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ ایمان بالیوم الآخر کس قدر اہم ہے. ایمان باللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کا ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مقامات پر ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخر کا تذکرہ کیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان بالآخر کا کتنا گہرا تعلق ہے ایمان باللہ سے. علماء کہتے ہیں کہ ایمان بالیوم الآخر یہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جس کے بغیر نہ بندے کا ایمان مکمل ہوگا، نہ ہی بندہ اس کے بغیر درست اور راہ راست پر ہو سکتا ہے. ایمان باللہ کے بعد ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان کے بے شمار فائدے ہیں. یہی ایمان ہے جو انسان کو برائیوں سے دور رکھتا ہے، اور یہی ایمان ہے جو انسان کو نیکیوں پر ابھارتا ہے. اگر یہ ایمان نہ ہو تو پھر نہ انسان برائیوں سے بچے گا اور نہ ہی انسان نیکیاں کرنا چاہے گا. جیسا کفار مکہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. یقین نہیں تھا ان کو، ایمان نہیں تھا ان کا آخرت کے دن پر. کہتے بھی زندگی ختم ہو جائے گی، خلاص سب کچھ ختم ہے، کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے. تو جس انسان کا ایمان آخرت کے دن پر ہوتا ہے وہ برائیوں سے بچتا ہے، ڈرتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ ایک دن ہے جہاں ہمارے اچھائی اور برائی کا حساب و کتاب ہونے والا ہے. ظلم سے بچتا ہے کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ ایک دن ہے جہاں پر مجھے اپنے ظلم کا حساب چکانا ہوگا. برائی سے بچتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ ایک دن ہے جہاں پر مجھے اپنی برائی کی سزا دی جائے گی. حتیٰ کہ جس کا ایمان آخرت کے دن پر مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے لفظ اپنی زبان سے ایک لا یعنی لفظ بھی نکالتے ہوئے خوف کرتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. سارے ہمارے الفاظ، سارے ہمارے کام نوٹ کیے جا رہے ہیں،
ہر بات ہماری نوٹ کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بعض اسلاف کہتے، شاید میں بارہا یہ واقعہ سنا چکا ہوں، امام طاؤس رحمہ اللہ کے پاس سے ان کے ایک شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں، اس وقت جب وہ کافی تکلیف میں ہوتے ہیں اور تکلیف سے کراہ رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ امام طاؤس سے میں نے پوچھا، اور امام طاؤس نے کہا کہ ان انین المریض یکتب، کہ مریض کا کہنا بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ یہ بات سننا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے کراہنا بھی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اس قدر خوف، اس قدر ڈر، یہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ہمارا ایمان آخرت کے دن پر ہو۔ انسان اچھائیاں کرتا ہے اور اچھائیاں کرنے میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، جگہ جگہ آپ لذت، ایمان کی لذت والی حدیثیں کئی بار آپ نے پڑھی اور سنی ہوں گی، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، اور بعض اعمال کی حلاوت، لذت ان کے کرنے پر محسوس کر، یہ سب چیزیں انسان کب محسوس کرتا ہے؟ جب اس کا ایمان ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھے اس کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے، 1 گنا نہیں، 7 گنا نہیں، 700 گنا مل سکتا ہے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان اچھائی کرتا ہے، جس کا ایمان آخرت کے دن پر مضبوط ہوتا ہے، وہ اچھائی کرتے ہوئے لذت محسوس کرتا ہے، اس کی حلاوت و مٹھاس کو پاتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ اگر ان بادشاہوں کو، ان امراء کو، ان مال و دولت کے پجاریوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں ایمان کی لذت جو محسوس ہوتی ہے، ہمیں ہمارے نیک کاموں کی جو لذت محسوس ہوتی ہے، تو یہ ہم پر کوڑے برسائیں گے، یعنی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگ دنیا میں پڑے رہتے ہیں، دنیا جمانے، کمانے، دھمانے میں لگے رہتے ہیں، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان مضبوط نہیں ہوتا، بھلے وہ زبان سے دعویٰ کرتے ہوں۔ تو آخرت پر ایمان بہت ہی اہم ہے۔ آخرت پر ایمان، اس کے بے شمار فوائد ہیں جو میں نے چند آپ کے سامنے یہاں پر رکھے ہیں۔ آخرت کے دن پر ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ آخرت کے دن پر ایمان میں سب سے پہلے یہ کہ بندہ آخرت کے دن کے جو مقدمات ہیں اس پر ایمان رکھے۔ آخرت کے دن کے جو مقدمات ہیں، مطلب یوم آخرت سے پہلے کی جو چیزیں ہیں اس پر اس کا ایمان ہونا چاہیے، جیسے موت ہے، عذاب قبر ہے، علامات قیامت ہے، اس پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر انسان یہ ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھائیں گے۔ میں دلائل ابھی دے نہیں پا رہا ہوں وقت کم ہونے کی وجہ سے۔ تیسری چیز، آخرت کے دن پر ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ آخرت کے جو احوال ہیں اس پر بھی ایمان لایا جائے۔ ایک منٹ، یہاں پر ہمارے قوم ڈسٹرب کرنے آ گئے کہ آخرت پر ایمان میں کون کون سی باتیں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ مقدمات یوم آخرت پر ایمان لائے۔ مقدمات یوم آخرت یعنی جیسے موت ہے، عذاب قبر ہے، قیامت سے پہلے کی علامتیں ہیں، یہ مقدمات ہیں، ان پر ایمان لائے۔ دوسرے بات میں نے کہا کہ آخرت پر ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ عز و جل ساری مخلوق، سارے انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھائیں گے۔ اور تیسری بات، قیامت کے جو احوال اور احوال ہیں، احوال اچھی حالتیں، احوال ہولناکیہ، ان پر ایمان لائے۔ تیسری بات۔ چوتھی بات، یعنی قیامت کے جو واقعات ہیں، جیسے حشر کا، میدان حشر کا معاملہ ہو، حساب و کتاب ہو، سزا و جزا ہو، شفاعت ہو، حوض کوثر کا معاملہ ہو، پل صراط کا معاملہ ہو، اس طرح کے جتنے بھی حالات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان سب پر ایمان لانا، کیونکہ
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ الایمان بکل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بکل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما یکون بعد الموت، یعنی انہوں نے کہا موت کے بعد کے سلسلے میں جو کچھ پیارے نبی نے کہا آخرت کے متعلق اس پر ایمان لانا. تو بکل ما اخبر به النبی میں آخرت، یوم آخرت کے مقدمات بھی ہیں، اور اسی طرح موت کے بعد قبر سے اٹھائے جانے کا معاملہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن کے علاوہ احادیث میں یہ بات ثابت ہے. اسی طرح تیسری بات کہ قیامت کے جو احداث ہیں، جو واقعات ہیں، ان پر ایمان لانا، جیسے حشر ہے، حساب ہے، سزا و جزا ہے، شفاعت ہے، حوض کوثر ہے، صراط ہے، ان سارے چیزوں پر ایمان لانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار میں شامل ہیں، مطلب جن کی خبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اسی طرح اس بات پر ایمان لانا کہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جہنم ہے، جہنم کی سزائیں ہیں، اس کے عذابات ہیں، اور بعض لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور بعض لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کی ہیں قرآن کے آیتوں کی روشنی میں، بہت ساری باتیں ہیں. ان ساری باتوں پر ایمان لانا یہ آخرت کے دن پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان میں یہ بات شامل ہے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں بعض بڑی ہیں اور بعض چھوٹی ہیں. علماء نے علامات کو تقسیم کیا ہے، تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ. پہلے میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں اس موضوع کا کہ چھوٹی علامتیں وہ ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ان قرب قیامت میں واقع ہوں گے، قرب قیامت میں یہ واقع ہوں گے، یعنی قیامت قریب ہونے سے پہلے یہ ساری نشانیاں واقع ہوں گی، جن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی شامل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا والساعہ کہاتین، آپ نے اپنی شہادت اور اپنے درمیان کی انگلی کو ملا کر کہا کہ انا والساعہ کہاتین. سوچ کر دیکھیں کہ یہ دو انگلیاں کتنی قریب ہیں. پیارے نبی نے کہا کہ میں اور قیامت کے دن اسی طرح قریب ہیں، یعنی پیارے نبی کے بعثت قرب قیامت کی دلیل ہے. اسی طرح کثرت القتل، پیارے نبی نے کہا کہ قرب قیامت سے پہلے بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوگی. اسی طرح پیارے نبی نے کہا کہ قیامت سے پہلے امانتوں کو ضائع کر دیا جائے گا. اسی طرح پیارے نبی نے بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں جو آپ نے کئی مرتبہ مختلف دروس میں سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا. تو ان سارے قصص کا، ان سارے واقعات کا واقع ہونا، ان ساری باتوں کا واقع ہونا، اس پر ایمان لانا بھی ایمان بالیوم الآخر میں شامل ہے. اور علماء نے کہا کہ اس طرح کی جو نشانیاں ہیں یہ قیامت، یہ علامات صغریٰ ہیں. علامت کبریٰ جو بہت زیادہ قیامت کے قریب، مطلب اس کے بعد قیامت ہی واقع ہے، قیامت شروع ہے، جیسے امام مہدی کا ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دخان کا نکلنا، اسی طرح سورج کا مغرب سے نکلنا، ایسی بہت ساری علامتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. تو بکل ما اخبر به النبی، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ ہے یعنی آخرت سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے ان تمام باتوں پر ایمان لانا، یہ ہے الایمان بالیوم الآخر. ایمان بالیوم الآخر کے کچھ مراحل ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 5 مرحلوں کا ذکر کیا. کہا کہ ایک ہے مرحلۃ العدم، اور مرحلۃ الحمل، اور تیسرا مرحلۃ الدنیا، چوتھا مرحلۃ البرزخ، اور پھر مرحلۃ الآخرہ. یعنی یہ آخرت کے مراحل نہیں، عفواً ایک انسان کی زندگی کے مراحل ہیں. انسان کی زندگی کے یہ مراحل ہیں.
5 مرحلے ہیں اس کی زندگی کے، یہ 5 مراحل سے اس کو گزرنا پڑے گا، یعنی گزرتا ہے انسان۔ سب سے پہلے مرحلۃ العدم ہے، اور دوسرا مرحلۃ الحمل ہے، تیسرا دنیا ہے، پھر چوتھا برزخ ہے، اور پھر پانچواں آخرت ہے۔ مرحلۃ العدم جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ الانسان میں کیا، قال اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، یہ انسان کی یہ حالت تھی، ایسا وقت بھی انسان پر گزرا ہے جو ناقابل ذکر ہے، یعنی کچھ نہیں تھا وہ، تو ایسا وقت بھی انسان پر، یہ مرحلہ بھی انسان پر گزرا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بہت سارے آیتیں بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں تھا۔ مرحلۃ الحمل، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، مرحلہ حمل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں پیدا کرتا ہے، خلقا بعد خلق فی ظلمات، 3 تاریکیوں میں، اس کی کافی تفصیل ہے، کبھی موقع ملے تو ضرور، خواتین نے تو بالکل اچھے سے اس آیت کی تفسیر کو پڑھا ہوگا، مرد حضرات بھی ضرور اس آیت کی تفسیر کو پڑھیں، اور آپ میں سے بعض نے پڑھ بھی لیا ہوگا۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے مرحلۃ الدنیا، حمل کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون، یہ سارے مراحل، یہ مراحل ایسے ہیں، ابن عثیمین کہتے ہیں کہ هذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، کہ یہ جو مراحل ہیں، ایک عدم تو خیر چھوڑیے، اس کے بعد حمل چھوڑیے، مرحلۃ الدنیا خاص طور پر یہ وہ مرحلہ ہے جس پر انسان کے سعادت، نیک بختی اور بدبختی کا دار و مدار ہے۔ اسی مرحلے میں انسان کو آزمایا جاتا ہے، اسی لیے دنیا کو دار الامتحان اور دار الابتلاء کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے مرحلۃ البرزخ، یعنی موت کے بعد کی زندگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت قائم ہونے تک ہر مرنے والا انسان وہ برزخ کی زندگی گزارتا ہے، جو کہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اور آخری مرحلہ جو انسان کا ہے، جو کہ انجام ہے، جو تمام مرحلوں کا اختتام ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تو یہ مرحلہ ہے کہ قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، یہ آخری مرحلہ ہے جس سے انسان کو گزرنا ہوگا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ الایمان بکل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما یکون بعد الموت، یہ تمام باتیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں آخرت کے دن پر ایمان میں شامل ہیں۔ یہاں پر ہر انسان کو جہاں دنیا کے بہت سارے افکار اس کے دماغ میں ہیں، صبح سے لے کر شام تک مختلف افکار میں وہ جیتا ہے، وہیں سب سے بڑی فکر ہمیں فکر آخرت ہونی چاہیے، فکر آخرت ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں انسان بہت سارے افکار لیے جیتا ہے، وہاں اس کی سب سے بڑی فکر ان افکار میں فکر آخرت کو ہونی چاہیے۔ جو فکر آخرت کے ساتھ جیتا ہے وہ انسان اس دنیا میں اجنبی کی طرح جیتا ہے، جس طرح ایک اجنبی ہے، راہ چلتا مسافر ہے، ایسے وہ جیتا ہے، کیونکہ آخرت ہماری منزل ہے، اور راہ چلتا مسافر
جس کی منزل طے ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی منزل کی فکر کو لے کر چلتا ہے۔ اس راستے میں اس کا گزر اچھے اچھے باغات سے ہوتا ہے، اس راستے میں اس کا گزر بہت ہی خوبصورت مناظر سے ہوتا ہے، اس راستے میں اس کا گزر بڑے اچھے اچھے مقامات سے ہوتا ہے۔ وہ کبھی کسی اچھے منظر کو دیکھ کر، کسی اچھے مقام کو دیکھ کر، کسی اچھی جگہ کو دیکھ کر بیٹھ نہیں جاتا یہ کہہ کر کہ یہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ ہر لمحہ ہر اچھی چیز کو دیکھ کر فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میری منزل یہ نہیں ہے، میری منزل طے ہے، مجھے اور آگے جانا ہے۔ جب تک وہ منزل نہیں پہنچتا، راہ میں ملی ہر چیز کو وہ ٹھکراتا ہوا جاتا ہے، چھوڑتا ہوا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ ایسے ہی اس دنیا میں زندگی گزارو جیسے تم ایک اجنبی ہو، راہ چلتے مسافر ہو۔ راہ چلتا مسافر اپنی منزل طے کر کے سفر کرتا ہے، اور تمہاری منزل طے ہے، وہ ہے آخرت۔ ہمیشہ اپنے پیش نظر فکر آخرت کو رکھو۔ جس مرحلے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ مرحلہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، بیٹھے تھے، لیٹ گئے، پھر نہیں اٹھے، چلتے چلتے گر گئے، پھر نہیں اٹھے، باہر نکلے، واپس نہیں آئے، اندر گئے، کبھی باہر نہیں نکلے۔ کتنے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں، رات میں سو گئے بستر پر، صبح اٹھا رہے ہیں تو پتا چلا کہ ان کی سانس آخری تھی جو ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر! کتنے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، قبروں کی زیارت کرتے ہیں، قبرستان پہنچتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو ان قبروں میں سوتے دیکھتے ہیں، پھر بھی ہم ایسے جیتے ہیں جیسے ہم نے اگریمنٹ کیا ہے ملک الموت کے ساتھ کہ آنا اسی وقت جب ہم تمہیں اجازت دیں گے، کیونکہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، ہمیں اور گھر بنانے ہیں، ہمیں اور گاڑیاں خریدنے ہیں، ہمیں اور بنگلے بنانے ہیں، ہمیں اور مال جمع کرنا ہے، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو اپنے آنے والے وقت کا پلان کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، میں نہیں کہتا، کرنا چاہیے، لیکن ہر آنے والے وقت کے پلان کے ساتھ ساتھ یہ سوچ ضروری ہو، یہ سوچ ضروری ہو کہ شاید یہی وقت میرا آخر ہو اور وہ کام میں نہ کر پاؤں۔ تو پھر انسان جو کام کر رہا ہے وہ بہت ہی اخلاص کے ساتھ کرے گا، وہ بہت ہی جذبے کے ساتھ کرے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض نمازوں میں لوگ کہتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہے۔ اگلی نماز کی فکر کا حکم دیا گیا ہمیں، کہا کہ جو ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے، اس کا بہت اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ لیکن جو بھی نماز پڑھو آپ، یعنی پلان کی، ہمیں پلان کا اور مستقبل میں ایک اچھے کام کے پلان کرنے کا ہمیں ثبوت ملتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی سے، لیکن اس بات کا ثبوت کہاں ملتا ہے کہ ہم اگلے وقت کا پلان کرتے ہوئے اصل جو ہماری منزل ہے اس کو بھول جائیں۔ اصل جو ہماری منزل ہے ہم اس سے صرف نظر سارے کام کرنے میں مشغول ہو جائیں، اور جس انسان کی نظر اپنی اصل منزل پر ہوگی وہ درمیان کے جو کام ہے بڑے اچھے سے کرے گا، یہی سوچ کر کہ میری وہ منزل اچھی ہو جائے، میں اپنے منزل تک پہنچوں تو صحیح سلامت پہنچوں، اور منزل پر پہنچ کر بھی میں خوش رہوں، تو وہ درمیان کے سارے کام بھی وہ اچھے کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ آخرت کی فکر بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ جو وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اس وقت کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں فکر آخرت کو سامنے رکھ کر ہم کام کریں، دیکھیں پھر کام کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، کام کرنے میں کتنی لذت محسوس ہوتی ہے، کتنی مٹھاس و حلاوت محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر ہماری زبان، دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی پیارے نبی نے جو کہا کہ یہ حلاوت یہی لوگ پا سکتے ہیں، دوسرے نہیں پا سکتے۔
واقعی یہ حلاوت ہے، واقعی یہ مٹھاس ہے اس کام سے جو ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ تو فکر آخرت نیک اعمال میں حلاوت کا ذریعہ ہے، فکر آخرت نیک اعمال میں مٹھاس کا ذریعہ ہے۔ فکر آخرت رکھ کر کام کرنے والا انسان اپنے کام کو بہت ہی خوبصورت انداز سے بھی کرتا ہے۔ فکر آخرت کے ساتھ کام کرنے والا انسان اپنے کام کو بحسن و خوبی انجام دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری کام ہو، اس کے بعد میں اپنی منزل پہنچ جاؤں۔ تو گویا ہم ایک خطرے والی لائن پر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی بھی لمحہ ہم لوگ اس دنیا سے اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور جو بھی وقت اللہ ہمیں زندگی کے جتنے لمحات میسر کرے وہ اس کی اطاعت میں گزرے، ایمان کے ساتھ گزرے، اس کی اطاعت میں گزرے، اس کی رضا میں گزرے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ الایمان بکل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما یکون بعد الموت۔ یہاں ایک بات اور میں آپ لوگوں کے ساتھ نکل دوں، آپ لوگوں کے گوشے گزار کر دوں کہ بہت مرتبہ ماں باپ، بحیثیت ماں باپ ہم لوگ دنیا میں بہت ساری محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں، اور اس دنیا مطلب آخرت سے غافل ہو کر ہم اسی دنیا کو جمانے، بنانے اور تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا تھا اتنی محنت کیوں کر رہے ہو بھائی، کہتے ہیں بھائی بچے ہیں، بیوی ہیں، کچھ کر کے تو جانا ہے، ہماری تو خیر زندگی ہو گئی، اب جاتے جاتے کچھ کر کے جائیں۔ مطلب ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ پہلے بڑے بوڑھے جائیں گے، بعد میں بچے جائیں گے، اور یہی فکر اور سوچ ہم بچوں کو دیتے ہیں، تو وہ بچے بھی نا ہمارے جانے کے منتظر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے خوب جمع کر لیا ہے۔ کتنے ایسے بچوں کو میں نے دیکھا وہ ماں باپ کے موت کے منتظر ہیں، یعنی کہ پتہ نہیں یہ بڈھا کب جائے گا، یہ جائیداد ہمارے نام آئے گی۔ دیکھیں وہ لوگ جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا کو سمیٹنے، دنیا کو جمانے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں بھی بچوں کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جماتے ہیں، اور یہی بچے ان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی نا، جو ہم جنازے کے وقت پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم احییتم فاحی الاسلام ومن توفیت منا فاحی الایمان فتوفہ الایمان، اللہم لا تحرمنا اجر ولا تفتنا بعد۔ کسی انسان کے مرنے کے بعد زندہ رہنے والے لوگ فتنے میں پڑے، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب ایسے گھروں کو دیکھتے ہیں جہاں پر بچے وراثت کے سلسلے میں ان کی زندگیاں لڑائی جھگڑے میں گزر رہی ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ پیارے نبی نے یہ دعا کیوں سکھائی کہ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَ، اے اللہ اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال، ہمیں فتنے میں نہ ڈال۔ تو یہ کیا فتنہ ہے؟ یہی وراثت کا فتنہ ہے، یہی مال و دولت کا فتنہ ہے۔ تو ہم لوگ گویا جو لوگ اپنے بچوں کی دنیا کے بہت زیادہ فکر مند ہیں، گویا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو فتنے میں مبتلا کر کے جانا چاہتے ہیں۔ آخرت کی اتنی فکر نہیں، لیکن دنیا کی بڑی فکر، ڈگریاں دلائیں گے، مال جمع کریں گے، ہر ایک کے نام سے بینک بیلنس۔ تو یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو طے کر چکے ہیں کہ ہم پہلے جائیں گے، بعد میں بچے آنے والے ہیں۔ جبکہ میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا کتنے ایسے واقعات ہیں، پیارے نبی کی زندگی لے لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے، بچے پہلے چلے گئے ہیں۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں، باپ زندہ ہیں، بیٹے جوانی میں نکل گئے۔ کیوں ہم یہ طے کرتے ہیں، کیوں یہ محنتیں ہم کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیں میری باتوں کو غلط مطلب نہ لیں آپ لوگ، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا کی جتنی ہم فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی، ورنہ یہی مال و دولت جو فکر آخرت کے بغیر ہم نے جمع کیے ہیں، یہ فتنے کا باعث بن جاتی ہیں، چیزیں فتنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ کتنے گھر تباہ ہو گئے کہ باپ نے بال چھوڑا تھا، بچے آپس میں زندگیاں ان کی لڑائی میں گزر گئیں، پھر اس کے بعد ان کے پوتے آئے، وہ لڑائیوں میں گزرے، پھر اس کے بعد ان کے پوتے آئے۔
جمع کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. دنیا کباؤ مگر اس میں گم نہ ہو جاؤ. یہ کب ہو سکتا ہے مامنا؟ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیشہ ہمارے سامنے فکر آخرت ہو، فکر آخرت ہو. ورنہ دنیا اتنا بڑا فتنہ ہے مامنا، انسان گم جاتا ہے اس میں. اگر فکر آخرت نہ ہو تو اس میں کھو جاتا ہے. تو بہرحال فکر آخرت میں، فکر آخرت کی باتیں کرتے کرتے ہم نماز کی فکر نہ چھوڑ دیں. تو بات کو یہیں پر ہم روکتے ہیں انشاءاللہ. فیؤمنون بفتنة القبر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی جتنی بھی زندگی دے، اللہ تعالیٰ فکر آخرت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی زندگی عطا فرما، رضا الہی کی زندگی عطا فرما. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.